ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله مولانا العظيم، اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تاریخ کا ایک مقدس مہینہ ہے، باعظمت اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تاریخ سے شاید کہ کوئی مسلمان ناواقف ہو، جاہل سے جاہل مسلمان بھی جانتا ہے، چاہے اسے اپنے پیدا ہونے کا مہینہ یا اپنے پیدا ہونے کی تاریخ یاد ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس مہینے میں ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے اسی امید میں بیٹھے ہوں گے کہ آج کا جمعہ انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور سیرت کے متعلق، لیکن گزشتہ جمعہ جو ہمارا موضوع ڈسکنیکٹ ہوا تھا، ادھورا ہوا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان کو پہلے پیش کر دوں، اور آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ سے پہلے ہم کو مل جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس جمعہ نبی کی ولادت سے پہلے دنیا کا حال اور نبی کی ولادت کیسے ہوئی، محبت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں، آقا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ جمعہ میں نے جس آیت کریمہ کے حصے کو تلاوت کیا، اس جمعہ بھی وہی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا۔ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ آیت احکام کے اعتبار سے مکمل آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری اور بشارت دی کہ پیغمبر پورا دین اب مکمل ہو چکا ہے، دین کا کوئی حصہ، کوئی مسئلہ اب آپ کی امت کے لیے باقی نہیں۔ اسی کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی، سورہ نصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ مدینے میں نازل ہوئی ہے سورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نزول کی جب خوشخبری صحابہ کے درمیان دینے لگے تو محفل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زار و خطار رونے لگے۔ صحابہ سوچنے لگے اتنی خوشی کی صورت، اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے اندر خوشخبریاں دے رہا ہے، بشارتیں دے رہا ہے، ابو بکر کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد اور کامیابی آ چکی ہے پیغمبر۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اے پیغمبر آپ دیکھنے لگیں گے اب کے بعد لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ پیغمبر ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک ایک آدمی پر محنت کرنا پڑتا تھا، کئی دن، ہفتے، مہینے اور سالوں کے بعد ایک دو اسلام قبول کرتے تھے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا پیغمبر، اب ایک دو نہیں، جماعت اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اسلام واضح ہو چکا ہے، آپ متعارف ہو چکے ہیں، آپ کو دنیا پہچان چکی ہے، ایک پر محنت کرنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب اسلام کی گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے، اس میں ایک دو تین نہیں، جماعت در جماعت داخل ہوتے رہیں گے۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ دین میں فوج در فوج داخل ہوتے رہیں گے۔ جو مشن لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے وہ مشن جاری ہو چکا ہے، یہ دین میں شامل ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ایسا جاری رہے گا، ایسا جاری رہے گا۔ پیغمبر آپ رہے یا نہ رہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں ساری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام رہے گا، سارے ممالک میں اسلام رہے گا، ساری ریاستوں میں اسلام رہے گا، سارے گھر میں اسلام رہے گا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جس میں کفر ہو، شرک ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو۔ یہ سلسلہ اسلام میں داخل ہونے کا شروع ہو چکا ہے، داخل ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے۔ ہر انسان کے زبان پر آپ کا کلمہ رہے گا پیغمبر، ہر گھر کے اندر، چاہے وہ مضبوط عمارت ہو یا جھوپڑی کا گھر ہو، ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہو کر رہے گا، چاہے اسلام قبول کرنے والا مرضی سے قبول کرے یا نہ کرے، بعز عزیز و بذل ذلیل، چاہ کر بھی وہ اسلام کو قبول کرے گا، مجبور ہو کر بھی اسلام کو قبول کرے گا۔ شارحین نے فرمایا یہاں مجبوری کا کیا معنی ہے؟ مجبوری کا معنی یہ ہے یہاں پر کہ سادہ سیدھا انسان، سیکولر مائنڈڈ رکھنے والا، وہ ہر مذہب کا مطالعہ کرے گا، اسلام کی دشمنی میں مطالعہ کرے گا، لیکن اسے حقانیت نظر آئے گی تو صرف اسلام میں نظر آئے گی۔ چند دنوں تک وہ اسلام کا مخالف تھا، لیکن اب مطالعہ کرنے کے بعد وہ مجبور ہوگا کہ اسلام قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ اس کے پاس نہیں رہے گا۔ ہر گھر کے اندر، ہر گاؤں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، پیغمبر کو خوشخبری دی ہے، یہ آیت کا اثر قیامت تک جاری رہے گا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ لوگ جماعت در جماعت اسلام میں آ کر داخل ہوتے رہیں گے۔ آپ مطالعہ کیجئے میرے دوستو، حالات کی خبر لیجئے، اخبارات اٹھا کر پڑھیے، امریکہ میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، آسٹریلیا میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، برطانیہ میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسرائیل میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جہاں اسلام پر پابندی ہے، اسلام کے مسائل پر پابندی ہے، اسلام کے احکامات پر پابندی ہے،
वहां जौक दर जौक, फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रही हैं। ये वादा है अल्लाह तबारक व तआला का, ये बशारत है अल्लाह तबारक व तआला की, जो पैगंबर को आज से 1450 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया कि वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। पैगंबर कामयाबियां शुरू हो चुकी है, अल्लाह की मदद शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे कि फौज दर फौज इस्लाम में लोग दाखिल होते रहेंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर से कहा कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। आप तस्बीह बयान करते रहिए, अल्लाह की तारीफ बयान करते रहिए, वस्तगफिर इस्तिगफार करते रहिए, इन्नहु कान तव्वाबा। इस आयत का लुब-ए-लुबाब खुलासा ये है कि बस जो मकसद लेकर आप दुनिया के अंदर आए थे वो मकसद पूरा हो गया है। अब आप इस दुनिया में रहना नहीं है, हमारे तरफ आने की तैयारी कीजिए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। अब मुतवज्जा हो जाइए, कौम से आप बेपरवाह हो जाइए। अब कौम दाखिल होते रहेगी। जैसे ही ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर सुना रहे हैं, पूरे सहाबा में सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। सहाबा कहने लगे कि इस खुशी के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोना हमें समझ में नहीं आया। बाद में चलकर पता चला कि अबू बकर का रोना उस वक्त सही था। दरअसल ये सूरत जहां हुजूर के लिए, उम्मत के लिए बशारत है, वहां हुजूर को दुनिया से आखिरत की तरफ दावत भी है। पैगंबर अब आपको हमारे पास आना है, अब दुनिया में रहना नहीं है। हम तो बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए दुनिया में आपको भेजा था। जो मिशन, जो मकसद, जो काम आपको देकर हम भेजे थे, वो काम आप अदा कर दिए। बल्लगत रिसाला अद्दैतल अमाना। पैगंबर आपने रिसालत को अदा कर दिया, अमानत को अदा कर दिया। कोई जुज़, कोई मसला, कोई आयत, कोई हुक्म आपने छुपाया नहीं। पैगंबर मुकम्मल उम्मत के सामने हमने जो आपको दिया पूरे का पूरा आपने अपने सहाबा को दे दिया, और सहाबा को यह भी कह दिया बल्लिगू अन्नी वलो आया। ऐ सहाबा, मुझसे तुमने जो सीखा, मुझसे तुमने जो सुना, मुझे तुमने जो देखा करते हुए और जो देखा न करते हुए, मैंने जो करने का हुक्म दिया, जो न करने का हुक्म दिया, वो तमाम चीजों को आप अपने बाद वालों को सिखाओ। बल्लिगू अन्नी वलो आया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, बल्लिगू अन्नी वलो आया। एक आयत भी तुमको अगर मालूम है, एक मसले को तुम जानते हो, एक हुक्म की वाकिफियत तुम रखते हो, तो तुम्हारे बाद वालों को पहुंचाना ये तुम्हारा फरीजा है। ये दीन इंटरनेट से नहीं आया, ये दीन सीडीओ से नहीं आया, ये दीन कैसेटों से नहीं आया, ये दीन और कोई सैटेलाइट के या मिशनरी के जरिए से नहीं आया। ये दीन जुबान से, दिल से, अखलाक से नस्ल दर नस्ल आया। आप पूछे कि अब्बा जान आपको दीन कहां से पहुंचा, आपके अब्बा कहेंगे तुम्हारे दादा से पहुंचा। दादा को पूछे कि दीन कहां से पहुंचा, वो कहेंगे अब्बा से पहुंचा। ऐसे ही चलते 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 ये दीन का मंबा हजरत सहाबा किराम है। हजरत सहाबा ने हुजूर को जैसे देखा, हुजूर से जो सुना, हुजूर को जो करते हुए देखा, एक एक लफ्ज खुदा की कसम अपने बाद वालों को बताया, ताबिईन को बताया, ताबिईन ने ताबिईन को बताया, फिर उन्होंने बाद वालों को बताया। इस दीन की हिफाजत पर इस उम्मत के जिम्मेदारों ने हजरत सहाबा, ताबिईन, ताबिईन ने जो मेहनत की है, खुदा की इज्जत और जलालत की कसम किसी और नबी की दीन की हिफाजत के लिए उनकी उम्मत ने वो काम नहीं किया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, एक जमाने में मुझसे भी आकर कहा कि मौलाना आप भी एक मर्तबा टीवी में आ जाइए, एक बयान दीजिए आप भी टीवी में। मैंने कहा कि इसका फायदा क्या है, आपकी तकरीर फैल जाएगी, दावत आम हो जाएगी। मैंने उनसे कहा अगर टीवी से दीन आम होना होता तो टीवी हुजूर के जमाने में पैदा हो जाता, सीढ़ी से दीन फैलना होता तो हुजूर के जमाने में दीन सीढ़ी पैदा हो जाती, इंटरनेट से दीन की इशाअत आसान होती तो हुजूर के जमाने में इंटरनेट आ जाता। अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज अच्छी से अच्छी दिया, तो क्या ये चीजें नहीं देते थे? अल्लाह ताला ने हुजूर को बताया और हुजूर ने अपने सहाबा को बताया, ये दीन मिशनरी से नहीं, ये दीन जुबान से फैलेगा, ये दीन दिल से फैलेगा, ये दीन अखलाक से फैलेगा, ये दीन तहजीब से फैलेगा, ये दीन दावतों तबलीग से फैलेगा।
तुम जो सीखे तुम्हारे बाद वालों को सिखाओ, तुम्हारे बाद वाले तुमसे जो सीखे उनके बाद वालों को बताओ, उनके बाद वालों को बताओ, उनके बाद वालों को बताओ। अरफात के मैदान में जबल रहमा में खड़े होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत एक मसला भी तुम जानते हो तो तुम्हारे बाद वालों को तुम पहुंचाओ, क्योंकि तुमने अपनी आंखों से पैगंबर को देखा है, तुमने अपने आंखों कानों से पैगंबर को सुना है, तुमने पैगंबर की कुर्बत को हासिल किया है, तुम्हें सहाबा का खिताब मिला है, इसलिए तुमने मुझे जो सीखा, तुमने मुझसे जो सुना, तुमने मुझसे जो करते हुए देखा, मेरी जिंदगी अंदर की, मेरे बीवियों के कमरों में महफूज, मेरी जिंदगी बाहर की, ऐसा आबाद तुम्हारे पास महफूज, मेरे रात मेरे घर वालों के पास महफूज, मेरे दिन सहाबा तुम्हारे पास महफूज, मेरा सब कुछ तुम लोग देखते हो। मस्जिद की जिंदगी तुमने देखा, घर की जिंदगी तुमने देखा, मैदान जिहाद की जिंदगी तुमने देखा, तिजारत को भी तुमने देखा, मामलात को तुमने देखा, खुशी और गम के मराहिल को तुमने देखा, अच्छे और बुरे औकात को तुमने देखा, खाने के तर्ज को तुमने देखा, पीने के तरीके को तुमने देखा, पहनने के अंदाज को तुमने देखा, यहाँ तक के पेशाब पाखना करने के तरीके को भी अल्लाह ने तुमको दिखाया कि तुम्हारा पैगंबर को देखो कि तुम्हारा पैगंबर पेशाब भी फरमाता है तो कैसे करता है, तुम्हारा पैगंबर भी पाखाना और इस्तिंजा के लिए बैठता है तो कैसे बैठता है, तुम्हारा पैगंबर तहारत के लिए क्या चीज इस्तेमाल करता है, क्या चीज इस्तेमाल करता है और किससे बचाता है। तुमने बहुत करीब से मुझे देखा है। आदम की औलाद ने आदम को उतना नहीं देखा, नूह की उम्मत ने नूह को उतना नहीं देखा, ईसा की उम्मत ने ईसा को नहीं देखा, मूसा की उम्मत ने मूसा को नहीं देखा, इब्राहिम की उम्मत ने इब्राहिम को नहीं देखा, इस्माइल की उम्मत ने इस्माइल को नहीं देखा, इदरीस की उम्मत ने इदरीस को नहीं देखा। ऐ सहाबा, तुम्हारे लिए बशारत है कि तुमने अपने पैगंबर को बहुत करीब से देखा है। अगर मैं इस वक्त पूछूं आपसे, आपके अब्बा हुजूर कैसे पेशाब करते हैं? थू थू, क्या पूछ रही लोग हजरत तुम्हें? ये पूछो कि हमारे अब्बा कैसा बिजनेस करते हैं, कैसे टोपियां पिनाते हैं, कैसे शाल उड़ाते हैं, ये पूछो। वो मैं गौर से देखता कि तो उनके बाद उनकी सीट में मैं चले बैठना सो, उनके बाद उनके तरीके पर मुझे ही तो बिजनेस करना है। लेकिन पेशाब हमारे अब्बा करते सो कैसा हजरत, हमें देखेंगे ऐसा बोलकर देखे थे हमारा अब्बा बोलते जा रहे। लेकिन सहाबा ने देखा पैगंबर के बैठने का अंदाज कैसे था। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों सहाबा की निगाहों पर, सहाबा की फिक्र पे कुर्बान जाओ। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस्तिंजा की हालत में बैठते हैं तो आप अपने पेट का पूरा वजन बाएं पैर पर डाल देते हैं। और पैगंबर ने भी फरमाया कि इस्तिंजा के लिए जब बैठो तो अपने पेट का पूरा वजन किस पर डालो? बाएं बोले तो समझ में आता नहीं, लेफ्ट लेग। ठीक है सुहेल साहब, पैर को क्या बोलते हैं? लेग। बाएं को क्या बोलते हैं? लेफ्ट। लेफ्ट लेग पर पूरा वजन डालो। सुन्नत नबवी और जदीद से इसमें लिखा हुआ है कि जो आदमी इस तरीके से अपनी हाजत को पूरी करता है, बताऊंगा मैं दोस्तों, जो आदमी इस तरीके से अपनी हाजत को पूरा करता है कि अल्लाह ताला इस नबी की सुन्नत पर अमल करने के सदक़े में उसे पेट की बीमारियों से हिफाजत फरमाते हैं और ऐसी हाजत पूरी होती है कि जब वो वुजू करता है तो फिर वुजू करने तक उसका वुजू टूटता नहीं है। हमारे वुजू का हाल कैसा? वुजू करके वहां निकलने से पहले ढमाल करता। ऐसा हाल सहाबा ने एक एक बात बता दी, एक एक जुज़ को रख दिया। अल्लाह ने हुजूर पर दीन को मुकम्मल किया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पर दीन को मुकम्मल किया, सहाबा ने ताबिईन पर दीन को मुकम्मल किया, ताबिईन ने तबे ताबिईन पर दीन को मुकम्मल किया, अइम्मा ने अपने मुक़ल्लिदीन पर दीन को मुकम्मल किया। सारी कायनात के अंदर मुसलमानों की तरफ से अंग्रेजों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, गैर मुस्लिमों को, सारी दुनिया के दीगर मज़ाहिब वालों को ये चैलेंज है कि इस्लाम से बढ़ती और इस्लाम से बेहतर और मुकम्मल दीन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक बात बोलूं,
امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، بہت باریک مسئلہ ہے، برداشت بھی کرو اور سنو بھی، سننے کے مسئلے ہیں یہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کبھی انفرادی طور پر آپ لوگوں کو جمع کروں، لیکن مجھے ہوتا بھی نہیں، ٹائم ملتا بھی نہیں ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا موقع دے، بہت دنوں سے خواہش ہے لیکن موقع ہاتھ آتا نہیں۔ نوجوانوں کو پرسنل جمعے کے علاوہ کسی موقع پر جمع کروں اور بٹھاؤں، ان کے خیالات اور ان کے سوالات کو پوری وضاحت کے ساتھ جواب دوں، اور میں بھی کچھ باتیں پوری وضاحت کے ساتھ پیش کروں۔ جمعے کا موقع ہوتا ہے، عام طور پر بچے بھی آ جاتے ہیں، بولے لائق کا موقع نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک قسم کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ آج بچوں کو جتنا معلوم ہے ہمارے 60-70 سال کے بزرگوں کو وہ معلوم نہیں ہے۔ بچوں کو جو معلوم ہے نا، ہمارے بچوں نے جو ترقی کی ہے نا، وہ ہمارے بزرگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ترقی یافتہ دور ہے۔ امی جان، امانت امانت صحابہ، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی سب سے بڑی محسنہ ہے، مفتیہ ہے، عاقلہ ہے، فقیہ ہے، محدثہ ہے، مفتیہ ہے۔ اندرونی جتنے بھی مسائل ہیں، میں پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ تمام مسائل جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ جا کے کھٹکھٹاتے ہیں۔ کیا نہیں پوچھا صحابہ نے امی جان سے؟ آج شاید کوئی بیٹا ہوگا دودھ پلانے والی ماں سے کوئی ایسا سوال کیا ہو، لیکن روحانی اولاد نے اپنی روحانی ماں سے جو سوالات کیے تھے، جگر تھا امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ پوری بیداکی کے ساتھ پیغمبر کی امانت کو اپنی اولاد کے سامنے پیش کر دیا۔ جگر تھا، بولی امی جان، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں نہیں بولوں گی تو میرے بچوں کو بتائے گا کون؟ میں نہیں بتاؤں گی تو پھر میرے شوہر سرتاج میرے پیغمبر کی امت کس ماں کے پاس جائے گی؟ اس امت کے لیے میں ہی تو ماں ہوں، اس امت کے لیے، اس وقت کے صحابہ کے لیے نہیں، قیامت کی اس وقت تک پیدا ہونے والے بچے کی روحانی ماں میں ہی تو ہوں۔ اگر میں چھپا دی اس مسئلے کو تو میرا بچہ جائے گا کہاں؟ پیش کر دیا انہوں نے۔ سوال سنو، دل تھام کے سنو، سوال بھی کیا تھا، جواب بھی کیا تھا۔ باریک مسئلہ، بڑے بڑے سوالات کرتے تھے۔ پوچھا امی جان، میاں بیوی کے تعلقات جب ہوتے ہیں، کیا شوہر اپنی بیوی کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے پورے جسم کو دیکھ سکتی ہے؟ ایک بچہ اپنی ماں سے سوال کر رہا ہے، ایک صحابی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کر رہا ہے۔ کتنا باریک سوال، سوچ رہے ہیں آپ؟ آج کوئی سوال کر سکتا ہے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے؟ ابا شادی کے بعد تمہیں کیسے تھے ابا؟ کون سی پوچھا تو دارے رہی، تجھے بولنا کیا، تو پہلے سے فارورڈ ہے۔ ہاں، کوئی باپ اپنے اولاد کو سکھاتا بھی نہیں، کوئی بچہ اپنے باپ سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اتنی دوری تو صحابہ اور امی جان کے درمیان یہ دوری نہیں تھی۔ کیسا سوال؟ ارے آپ اپنے والدین سے پوچھنا تو دور کی بات کہ اپنے محلے کے اماموں سے پہلے آ کر شادی کے خصوصی مسائل نہیں پوچھتے۔ کم سے کم اپنے اماموں سے پوچھ لیتے آپ کہ مولانا میری شادی ہو رہی ہے، کچھ باتیں تو بتا دیجیے مجھے۔ رولز ہے، ریگولیشن ہے، قانون ہے، ضابطے ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال سن کر غصے میں نہیں آئی۔ کیا پوچھ رہے ہو؟ کتنا بے حیا سوال ہے، کتنا شرمیلا سوال ہے۔ تمہاری غیرت کیسے گوارا کی کہ تم نے ایک ماں کے ساتھ ایسا سوال کیا؟ نہیں، مرحبا مرحبا، مبارک ہو، تم نے سوال کر دیا۔ یہ عائشہ ماں سوچتی رہی کہ کوئی سوال کرے تو جواب دے، ورنہ بغیر سوال کے میں کیسے جواب دوں؟ امت پر تمہارا احسان ہو گیا بیٹے، تمہارا سوال نہیں، میرے پیغمبر کی امت کا سوال ہے، سن لو جواب بھی کہ بیٹے
ایک مرد کو اپنی بیوی کا پورا جسم دیکھنا جائز ہے، ایک عورت کو اپنے شوہر کا جسم دیکھنا جائز ہے، لیکن میرے اور میرے شوہر کے درمیان میں تعلقات تھے، رشتہ تھا، اس کے باوجود ہم نے کبھی ان کے پورے جسم کو نہیں دیکھا اور انہوں نے کبھی ہمارے پورے جسم کو نہیں دیکھا۔ تو سبحان اللہ، ہم نے کبھی ان کے جسم کو نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی ہمارے جسم کو نہیں دیکھا۔ ارے ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی کیا؟ ہر چیز دکھانے کی بھی نہیں ہوتی، لیکن دنیا یہ سمجھتی نہیں ہے، جتنی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں انہی کو باہر کرنے کی دنیا کوشش کرتی ہے۔ بعض چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہے، بعض چیزیں دیکھنے کی نہیں ہوتی، بعض چیزیں دکھانے کی ہوتی ہے، بعض چیزیں دکھانے کی نہیں ہوتی، چاہے کتنا ہی زیادہ رشتہ کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ گھروں کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ننگا رکھ دیتے ہیں، ننگا رکھتے نہیں رکھتے، چھوٹے بچے 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ ارے کیا بھائی کپڑے پہنانے نہ چھوڑو حضرت، بچہ رہا تو کیا چیز بدل جاتی کیا؟ ابھی سے اس کے اندر پردے کا مزاج پیدا ہوگا، ابھی سے اسے نکر پہنا کر عادت ڈال دیتے، چڈی پہنا کر عادت ڈال دیتے، تو پھر بڑا ہو کر نکر اور چڈی کے بغیر تو دور کی بات، سر میں ٹوپی کے بغیر بھی کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔ 5-6 سال کی عمر میں وہ چڈی کے بغیر آیا کرتا تھا، نکر کے بغیر آیا کرتا تھا، گھٹنے دکھا کر آیا کرتا تھا، ران دکھا کر آیا کرتا تھا، پنڈلی اور پنڈلی دکھا کر آیا کرتا تھا، تو پھر 17، 18، 19، 20 سال کی عمر میں وہ ٹوپی کھول کر سر کھلا رکھ کر آیا کرتا ہے۔ اس زمانے میں اس حد کی شرم نہیں تھی، اس زمانے میں اس حد کی شرم نہیں۔ امی جان نے دیا کہ نہیں دیا حضور کی امانت کو؟ جائز تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن دیکھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے دوستو اس جگہ پر مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دے، آپ جب بیوی اپنے شوہر کے پورے جسم کو دیکھ نہیں سکتا، ازرو شرم و حیا، بیوی اپنے شوہر کے جسم کو دیکھ نہیں سکتی، ازرو شرع، جبکہ دونوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت داخل کر دی ہے، لیکن آج اپنی بیوی اپنے شوہر کا جسم دیکھنا تو دور کی بات، حدود کو توڑے، دیواروں کو توڑے، قانونوں کو توڑے، باہر جا کر ہم نے جو چیزیں دیکھ رہی ہیں اسے کہنے کی ضرورت نہیں، آج سب کچھ دیکھ رہا ہے نوجوان۔ اچانک میرے فون میں کرنسی ختم ہوئی تھی، ایک دوست کے پاس میں نے فون لیا، اس کے اسکرین سیور پر جو تصویر تھی مسلمان نوجوان کی، ہائے ہائے، غارت کرے اللہ تعالیٰ چپ بنانے والے کو۔ زنا جتنا مشکل تھا وہ اتنا آسان ہو گیا کہ اگر اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے تمام بھائیوں کے موبائل کو چیک کیا جائے تو کتنوں کی عزت محفوظ رہے گی، کتنوں کی عزت غارت ہو جائے گی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وقت اللہ کے گھر کے اندر کیا نہیں ہے تمہارے امیج میں، کیا نہیں ہے تمہارے فوٹو فولڈر میں، کیا نہیں ہے تمہاری ویڈیو فولڈر میں۔ ہمارے بچوں کے موبائلوں کو چیک کر کے دیکھو، ایسی گندی تصویر ماں کی رکھ لیتا، تصویر تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ماں کی رکھ لیتا تو چلو سفر میں ہے، گھر میں ہوتا تو ماں کی دیدار کرتا، محبت سے ماں کو دیکھنا بھی حج و عمرے کا ثواب ہے۔ 7 دن سفر میں جا رہا ہے، یہ اتنا محبوب بیٹا ہے، اپنی ماں کو دیکھے بغیر اس کا دن گزرتا نہیں ہے، اس لیے ایک چھپی چھپائی تصویر ماں کی لے لیا، اسکرین سیور پر لے کر آ گیا، وال پیپر پہ لے کے آ گیا، صبح کو اٹھا سفر میں جا کر ماں کو دیکھ لیا، چلو دیکھ لیا، شام کو گیا سفر میں جا کر ماں کو دیکھ لیا، یا نہیں تو بیوی کے بغیر دل نہیں لگتا ہے، بیوی کے بغیر دن نہیں گزرتا ہے، بیوی کی رکھ لیا یا بیٹی کی رکھ لیا، یہ بھی جائز نہیں ہے، 100% جائز نہیں ہے، لیکن رکھ رہا ہے کس کی وہ فوٹو؟ سوال یہ ہے نا میرے بھائی، میرے نوجوان، سوال یہ ہے کہ تیرا موبائل میں کس کی تصویر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تصویریں اگر ہمارے فوٹو میں ہو، فون میں ہو، تو ہماری نمازیں قبول ہونا تو دور کی بات، شاید کہ ادا بھی نہیں ہوں گی۔ محمد رسول اللہ کا غلام اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کرے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کرے، غارت کرے اللہ تعالیٰ انٹرنیٹ بنانے والے کو۔ 98 کے ریچارج میں 3 GB آپ کو ڈاؤن لوڈ کا آفر ملتا ہے، ہمارا نوجوان 98 کا آفر یوز کرتا
لیتا ہے تو 98 کے آفر میں 3 GB جو لے رہا ہے اس میں کسی مولوی کا بیان ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا ہے، کسی قاری کی قرات ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا ہے، کسی نعتخواں کی نعت کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کیا کر رہا ہے مجھے اس منبر کے پاس بیٹھ کر کہنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب انٹرنیٹ بنائی کس کو برباد کرنے کے لیے، نیٹ بنایا کس کو برباد کرنے کے لیے، انٹرنیٹ کے آفر دے رہے ہیں کس کو برباد کرنے کے لیے، یہودیوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں، عیسائیوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں، گائے کا پیشاب پینے والوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں، پتھر کی پوجا کرنے والوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں، ان تمام لوگوں کے آفر جو آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کو اور مجھے برباد کرنے کے لیے۔ کچھ تو غور کرو نوجوانوں، کچھ تو غور کرو، ٹھوکر مارو ایسے موبائلوں کو۔ اگر یہاں پر باپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں باپوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کا موبائل فوراً چیک کرے، شوہر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے گھر کی بیویوں کا موبائل چیک کرے۔ یہ جاسوسی نہیں، قرآن نے جس جاسوسی سے بچنے کا حکم دیا ولا تجسسوا، وہ دوسری جاسوسی ہے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے جاسوسی کرنا یہ جائز ہے، کسی کو ادب سکھانے کے لیے، کسی کی ایمان کی حفاظت کے لیے، کسی کے غلامی کی حفاظت کے لیے، کسی کے اخلاق کی حفاظت کے لیے جاسوسی کرنا حرام نہیں، بلکہ وہ جاسوسی پر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ کوئی باپ صرف اپنے بیٹے کے مقدر کو، اس کے تہذیب و اخلاق کی حفاظت کے لیے بیٹے کا موبائل لے کر چیک کرتا ہے تو میرے دوستو وہ موبائل کا چیک کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت مقبول اجر ہے۔ وقتاً فوقتاً چیک کرو بیگم کا بھی موبائل۔ اور آپ یہاں تو عورتیں نہیں بیٹھی ہیں، ورنہ میں بھی کہتا کہ بھابھیوں سے کہ کبھی کبھار ہمارے بھائیوں کا موبائل بھی چیک کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈاؤٹ پیدا کر رہا ہوں، 1-2 مرتبہ چیک کریں گے تو ایک فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کتنی بے باکی کے ساتھ ہمارے نوجوان جا کر 10 روپے دیتے ہیں، بھائی 100 فوٹو ڈالو اس کے اندر، 10 روپے میں 100 فوٹو 50 فوٹو، کس کے نام لینا نہیں چاہتا، اس کے 10 ڈالو، اس کے 10 ڈالو، اس کے 10 ڈالو، اس کے 10 ڈالو۔ جب ساری دنیا کے لائٹ آف ہو جاتے ہیں اس وقت بستر میں اس کا موبائل آن ہو جاتا ہے۔ تم نہ کیسا معلوم حضرت نہیں پوچھنا، سمجھ میں آئی بات؟ جب سے گھر کے پورے لائٹ آف ہو جاتے ہیں بستر پہ پڑے پڑے اس کا موبائل آن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا تمہارے بچوں کے موبائل آن ہونے سے پہلے ان کا نکاح کر دیا کرو، یہ فساد کبھی نہیں ہوگا۔ تمہارے بچوں کے موبائل آن ہونے سے پہلے، شہوت کو شیطان بھڑکانے سے پہلے، غلط راستے پر تمہاری بیٹی اور تمہارا بیٹا قدم رکھنے سے پہلے ان کا نکاح کر دو، تاخیر نہ کرو۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ راستے میں جاتے ہوئے ٹھمکتی ہوئی کوئی بے حیا پر تمہاری نظر پڑے، للچائی ہوئی نگاہیں تمہاری اس پر پڑ جائے، نگاہ اور ارادوں کے بدلنے کا خطرہ محسوس ہو، سیدھے اپنے گھر کو آ جائے، اپنی بیوی سے ملاقات کر لے۔ پیغمبر جو شرم و حیا کے منبع ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کے پاس جو ہے وہ تمہارے گھر والی کے پاس بھی وہی ہے۔ شادی کیا ہے؟ احسن الفرج ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے۔ شادیوں کو آسان بناؤ، زنا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور محمد رسول اللہ کا غلام، میں نے واقعہ بھی عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی ولادت سے پہلے ایک انسان عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا، ہو جاتے ہیں جنہ میں انسانہ میں۔ میں نے بھی کئی دن پہلے پوچھا تھا، میں آپ کو بھی بولے حضرت پریاں بڑے خوبصورت کہتے نا، ہاؤ بھی ان سے ملنا کا تو کیا کرنا؟ میں بولا اماں باس کو جنگل کو چل جاوا گیا، پریاں بڑے خوبصورت کہتے۔ گھر میں اماں خوبصورت نظر نہیں آئی، بیوی خوبصورت نظر نہیں آئی، بیٹی خوبصورت نہیں آئی، خاندان کے غریب خوبصورت، پریوں خوبصورت کہتے۔ تیرے مقام سے ان کا مقام گرا ہوا ہے۔ وہ جن ہے تو انسان ہے، تو اللہ کا خلیفہ ہے، وہ تیرے غلام ہے۔ انہوں خوبصورت نہیں، خوبصورت تو ہمیں الحمدللہ۔ اللہ فرماتا میں نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، جن کو خوبصورت نہیں، پری کو خوبصورت نہیں، حور کو خوبصورت نہیں، فرشتے کو خوبصورت نہیں، چاند کو خوبصورت نہیں، سورج کو خوبصورت نہیں، ہواؤں کو خوبصورت نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرا بندہ کالا رہ کر بھی خوبصورت، میرا بندہ موٹا رہ کر بھی خوبصورت، میرا بندہ دبلا رہ کر بھی خوبصورت۔
میرا بندہ ہے جس کے چہرے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. میرا بندہ ہے. فرشتوں تمہیں پسند آئے یا نہ پسند آئے, تمہارے پسند کا میرے پاس اعتبار نہیں ہے. میرا بندہ ہے, مجھے بہت پسند ہے. اس کی خوبصورتی کی سند ہم گنس بک میں نہیں قرآن پاک میں دے دیں گے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن وہ خوبصورتی کے بھی کچھ اصول ہیں. یہ نہ سمجھو کہ ہم داڑھی منڈا کر بھی خوبصورت ہیں. او مولانا بول ڈالے میں خوبصورت کتے نہیں, کتا نہیں. ہاں, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک جو محمد کا غلام ہوتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے. اب آپ ہی فیصلہ کر لو کہ ہم میں سے کون کتنے اللہ کے پیارے ہیں اور کتنے اللہ کے پیارے نہیں. اور فیصلہ بھی کر لو کہ اگر تم اللہ کی نگاہ میں خوبصورت نہیں تو پھر دنیا اور آخرت میں تمہاری کوئی حیثیت بھی نہیں. مانو گے میری بات؟ اللہ کی نگاہوں میں اگر تم خوبصورت نہیں, چاہے تمہارے بیویوں کی نگاہوں میں تمہیں لاڈلے ہو, ماں کے نگاہوں میں چاند کے ٹکڑے ہو, ابا کی نگاہوں میں لخت جگر نور نظر ہو, یا راستے میں پھرنے والی بے حیا لڑکی کی نگاہوں میں ہینڈسم اور اسمارٹ ہو, لیکن خدا کی قسم اللہ کے نگاہوں میں تم پیارے نہیں ہیں تو میرے دوستو گرے ہوئے جانور سے بھی بدتر ہو. اللہ کی نگاہوں میں پیارا کون؟ جو محمد کا غلام ہے وہ خدا کی نگاہوں کا پیارا اور تارا ہے. جو محمد کا غلام ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں پیارا اور تارا ہے. بن جاؤ اس کے غلام, پھر دنیا تم کو کیا خوبصورت کہے, زمین و آسمان والے آپ کو خوبصورتی کے ایوارڈز دیں گے. آپ کو کیا کریں گے؟ مسٹر ورلڈ کا خطاب دیں گے, مسٹر کائنات کا خطاب دیں گے, مسٹر جنت کا خطاب دیں گے. اس کی نگاہوں میں اس کے غلام اگر ہو گئے تو پھر بڑا بات کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سے وفا کر لو, اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے ہو جائیں گے. دنیا کیا مانگتے ہو, لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے. بس اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے کے تم غلام بن جاؤ. صورت اس کی اختیار کرو, سر اس کا اختیار کرو, لباس اس کا اختیار کرو, انداز اس کا اختیار کرو, نگاہیں اس کی اختیار کرو, زبان اس کا اختیار کرو. اللہ فرماتے ہیں تو کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, وہ نہیں, یہ کائنات کو بنانے والا تیرا ہو جائے گا. تجھے زندگی کے کسی راستے پہ ٹینشن کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تیرا نصیبہ نہیں لکھتے. علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم تیرا نصیبہ نہیں لکھیں گے بلکہ تیرے ہاتھ میں قلم دے دیں گے, تو اپنا نصیبہ لکھ لے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, تو اپنا نصیبہ لکھ لے, تو اپنی تقدیر لکھ لے. بس ادھر کا تو ہو جا, ادھر کا ہم تمہارے ہو جائے. اللہ کیسے پیغمبر کی امت نے ہم کو پیدا کیا. تو میرے حال عرض کر رہا تھا نا, عاشق ہو جاتے ہیں. پری خوبصورت نہیں, حور خوبصورت نہیں, فرشتے خوبصورت نہیں. الحمدللہ کون خوبصورت؟ ارے بولو بھی کیا صورت ہے. جمعے کو ایک مرتبہ بھی سرما نہیں لگاتے, پھر بھی خوبصورت. عطر نہیں لگاتے, پھر بھی خوبصورت. کم سے کم جمعے کو تو بھی پکا مسلمان بن جاتے. میرا جذبہ دوستو, میری خواہش, ویسے تو 24 ہارس ہم مسلمان نظر آئے, ماننا چاہیے. کیا مجبوریاں ہیں کہ آپ کے کپڑے بدل جاتے ہیں, یونیفارم بدل جاتا ہے, الگ بات ہے. کم سے کم جمعے کا اتنا اہتمام تو کر لو کہ پوری مسجد معطر ہو جائے, فرشتوں سے فرمان. او کیا خوبصورت ہے, کیا لباس. کون باز ہے مزمل صاحب, معلوم نہیں ہو رہا ہے نا.
سب بھی امام رہے، سب بھی جھکے، کیا مزہ، کیا خوبصورتی آئے گی. خیر کہنا تو ہمارا کام ہے، ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن کوشش تو کرو. عاشق ہو گیا جن ایک انسان عورت پر تعلقات ہو گئے، عورت کو بھی معلوم کہ میرے عاشق کون، جن ہے. اس کی وجہ بھی لکھے ہیں سیرت حلبیہ کے اندر کہ وہ جن جو تھا عورت کو بہت سارے ہیرے جواہرات لا کر دیتا تھا. یہ کیا سب سنا ان کو؟ یہ تو انہیں پوچھیں گے اسے جنہ کہاں ملتی ہے حضرت؟ ہیرے جواہرات، سونا چاندی آسانی سے ان لوگوں کو مل جاتے ہیں. دوستو جنات میں بھی اچھے ہوتے ہیں، جنات میں بھی شریر ہوتے ہیں. ان کے پاس سے جو دولت آتی ہے وہ دولت دراصل ان کی چرائی ہوئی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ لینا بھی نہیں ہے، آپ کی محنت کا آپ کھائیے. میں خواب میں جنہ کو بولتا حضرت وہ جگہ پر رہے مٹکے رکھا ہوں اٹھا لے بول کو. کون حضرت کھولتی ہو؟ ضرورت نہیں، اسے بولو رکھا تو تو اٹھا لے کو جا، تیرے بچوں کو کام آتا، میں محنت کر کو کما رہا ہوں، میرے بچوں کے واسطے کافی ہے. انہیں رکھا اٹھا لینا، اس کی ہم نے کیا ضرورت ہے؟ مصیبتیں آ جاتی ہیں اس کے ساتھ، پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ، عزت آبرو پہ حملہ کر دیتے ہیں. نکو ہمنا عاشق ہو گیا ہیرے جواہرات. اور عورت ہے نا دولت کے سامنے بہت جلد گھٹنے ٹیک دیتی ہے، بڑی کمزور ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور ہے، اور انسانوں میں عورت اور بھی زیادہ کمزور ہے. اسے ہمیشہ اپنی پوری پونجی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہاتھوں کی تنگی اس کے سامنے پیش کرنا ہے. کبھی بریانی کھلائے تو کبھی ایک دن گنجی بھی پلا کر اسے عادت ڈالنا ہے، تبھی جا کر گھر کے اندر ماحول سدھرے گا. عورت کے سامنے بہت جلد گھٹنے ٹیک دیتی ہے. دولت ملی، عاشق ہو گئی، انہیں بھی عاشق انہیں بھی عاشق، آتے تھے جاتے تھے، درمیان میں جو ہونا تھا ہوتا تھا. ایک دن اچانک وہ جن ایک پرندے کی شکل میں گھر کے دیوار پر آ کر بیٹھا. عورت نے کہا آئیے آئیے. نہیں، اس کے بعد آنا نہیں ہے، ہماری محبت ختم. بے وفا ہو گئے؟ نہیں، بے وفا نہیں ہوا. پھر کیوں رشتہ توڑنا چاہتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ تجھے نہیں معلوم کہ اس وقت زمین میں اللہ کا آخری پیغمبر پیدا ہو چکا ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے زنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ابھی پیغمبر نے اپنے اعلان نبوت نہیں کیا، نزول قرآن کو نہیں بتایا، احکامات کو پیش نہیں کیا. اس وقت ہی سے پیغمبر کے آنے کا اعلان ہو چکا تھا، اس وقت ہی سے پیغمبر کی آمد کا دبدبا ہو چکا تھا. وہ اس پیغمبر کا غلام آج ایسے گناہوں میں مبتلا. نہیں، زنا ہے، زنا آنکھوں کا زنا. موبائلوں کو چیک کرو، کمپیوٹر کو چیک کرو، لیپ ٹاپ کو چیک کرو، کیا کیا نکلیں گے؟ زنا ہے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر تھے میرے رسول، اس پیغمبر کی بیوی تھی میں، جسم دیکھنا جاہل ہونے کے باوجود میں ہم نے غیر ضروری چیزوں کو ایک دوسرے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. غیر ضروری چیزوں کو ایک دوسرے نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. موضوع میرا کیا تھا کہ یہ مسئلہ بھی صحابہ نے امت کے سامنے رکھ دیا. چھپانا بولے تو کتنا وقت حضرت عائشہ کو خاموش شرما کر چلے جاتی امی جان. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل کیا. اس مکمل دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا، صحابہ سے گواہی لی، اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ مولا ہر پیغمبر اپنے دین کو لا کر پیش کر دیا، میں بھی اسی پیغمبروں کی طرح دین کو پیش کر دیا. یہ اس وقت جبل رحمہ کے پاس عرفات کے میدان میں کھڑے رہنے والے 1,24,000 یا 40,000 صحابہ کرام میری امانت کے ادا ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. اس میں ابو بکر بھی ہے، اس میں عمر بھی ہے، اس میں عثمان بھی ہے، اس میں علی بھی ہے، اس میں ابو ہریرہ بھی ہے، اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہے، اس میں بہت سارے جلیل القدر صحابہ اور صحابیات بھی، سب بھی ایک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ادیت الرسالہ بلغت الامانہ. پیغمبر
پیغمبر آپ نے رسالت کے حق کو ادا کر دیا, امانت کو پورے کا پورا کر دیا, دین مکمل ہو گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تمہارے پاس تو الحمدللہ دین پہنچ گیا, یہ دین تم تک نہ رہ جائے, تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس دین کو تم دوسروں تک پہنچاؤ. تم کو جو معلوم وہ سب کچھ پہنچا دو. بلغوا انی ولو آیا, ایک آیت بھی اگر تم کو معلوم ہو تو پہنچاؤ. یہ دین مکمل دین, اس میں انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, مسلمان اپنی مرضی سے کچھ نہیں بنا سکتا. اس میں جتنے فرائض اتنے ہی فرائض, حضور کے زمانے میں جتنے فرائض تھے اب بھی اتنے ہی فرائض, حضور کے زمانے میں جتنے واجبات تھے اب بھی اتنے ہی واجبات, حضور کے زمانے میں جتنی سنتیں تھیں اتنی سنتیں, حضور نے جس چیز کو حلال کیا وہی آج بھی حلال ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا وہی آج بھی حرام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے بچنے کا حکم دیا اسی سے بچنا ہے, جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اسی کو کرنا ہے. ہم اپنے طرز پر, ہم اپنی مرضی سے نہ کوئی مسئلہ بنا سکتے نہ کوئی مسئلہ پیش کر سکتے. یہ کیوں عرض کیا میں آپ کے سامنے معلوم کہ مسلمان ماپیک مسلمان ہونے کے باوجود اس کے پاس پیغمبر کی امانت قرآن ہے, اس کے پاس حضور کی سیرت ہے, وقت کے علماء ہیں, لیکن غلط عقیدوں میں مبتلا. رجب کے کچھ غلط مسائل, محرم کے کچھ غلط مسائل, سفر کے کچھ غلط مسائل, غلط عقیدے پیدا ہو گئے جس میں آج ایک بہت بڑا طبقہ مبتلا ہے. خیر کا مالک اللہ, شر کا مالک اللہ. ہماری گھٹی میں مدرسے میں ہمارے استاد نے ہم کو سکھایا, آپ کے استاد نے آپ کو سکھایا تھا, وہ سبق آپ کا کہاں گیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہاں گیا یہ سبق؟ عقل نہیں تھی آپ کو, شعور نہیں تھا آپ کو, بڑے نہیں تھے آپ, معصوم تھے آپ, بچے تھے آپ. اس وقت آپ کو مسجد میں بٹھا کر استاد صاحب نے یہ کلمہ پڑھایا تھا نا, خیر کا مالک اللہ, شر کا مالک اللہ. لیکن یہ جملہ کہاں گیا, یہ سبق کہاں گیا میرے دوستو؟ ہر خیر کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, شر کے مالک اللہ تعالیٰ, تقدیر کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن مسلمان بالخصوص عورتیں وہم میں, گمان میں, بد عقیدوں میں مبتلا. کیسے کیسے مسائل آج ہمارے گھروں کے اندر پلتے ہیں, کبھی آپ نے غور کیا؟ ایسے کیسے مسائل گھروں کے اندر پلتے ہیں. سفر کے مہینے کو تو مسلمان اتنا منحوس سمجھا کہ اس مہینے میں نہ شادی کرتا ہے, اس مہینے میں نہ دکان کھولتا ہے, اس مہینے میں نہ گھر کی افتتاح کرتا ہے, اس مہینے میں نہ خوشی کا کوئی کام کرتا ہے کہ بھئی سفر کا مہینہ. اتنا منحوس مہینہ سفر کا. اللہ نے نہ کسی مہینے کو منحوس بنایا, نہ کسی ہفتے کو منحوس بنایا, نہ کسی لمحے کو منحوس بنایا. اگر ہوتی بھی نحوست تو پھر مسلمان سے ٹکر نہیں لے سکتی تھی, اس لیے کہ وہ مسلمان ہے, قرآن والا ہے, محمد رسول اللہ کا غلام ہے, نماز والا ہے. اس سے نحوست کا مقابلہ کہاں؟ نہیں, کوئی نحوست نہیں, کوئی برائی نہیں سفر کے مہینے. جیسے ربیع الاول مقدس, سفر بھی مقدس, رمضان بھی مقدس, محرم بھی مقدس, لیکن عقیدے گھر کے اندر پلتے ہیں. عورتوں کو تیار کرو گھر کے اندر. میں مسائل اس مہینے میں جتنی عورتیں اور مردوں نے سوالات کیے میں نے اسے قلمبند کیا. کیسے کیسے سوالات. عورتیں, ایک زمانے میں عورتوں کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ ان کے یقین کے سامنے, ان کے یقین کے سائے میں مردوں کا یقین بنتا تھا. یقین اتنا مضبوط. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ, یقین بتا رہا ہوں, یقین, گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. ایک فقیر آیا, صرف ایک روٹی تھی. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے وہ روٹی فقیر کو دے دی. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا 2 روٹیاں تحفہ لے کر. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شاید یہ تحفہ میرے گھر کا نہیں ہے, کسی اور گھر کا ہے, جاؤ لے کر واپس جاؤ.
पूछते बहुत सारे मुसलमान, हजरत में 11वीं को तो गया नहीं, लेकिन 11वीं का खाना घर को आगा, रिज्क आगा तो वापस कर सकते क्या हजरत? क्या होशियार है देखो। हजरत में चहलम को गया नहीं हजरत, लेकिन चहलम का खाना आगा, रिज्क आगा तो वापस कर सकते क्या हजरत? दाढ़ी आई वापस कर दे, रिज्क के बारे में सवाल ले, आई नहीं आई दाढ़ी, कब भी पूछे हजरत हुजूर की सुन्नत आई, मैं वापस कर सकता हूं क्या? बोल कर रहे, तुम्हें बोले तो भी कर रूं सच, नहीं बोले तो भी कर रूं सच। पूछ रहा है हजरत मैं 11वीं को गया नहीं हजरत, तुम्हें बोले सका, मैं छाते को गया नहीं हजरत, तुम्हें बोले सका, मैं चहलम को गया नहीं हजरत, लेकिन वो लगा खाना देखो भेजा ले हजरत, रिज्क आया तो वापस कर सकते क्या? कर डालो। जो चीज शरीयत में नहीं है वो चीज नहीं, उनसे कहो कि भाई मैं मुस्तहिक नहीं हूं, मस्जिद के पास रास्तों में कई फकीर बैठे हुए हैं, आप उनको खिला दें ताकि उनके खाने के सदक़े में तुम्हारे अब्बा की मग़फ़िरत हो जाए। पूछते लोग, मैं बोला था नहीं ये जुम्मा, एक भाई को पूछ रही हजरत 5 पुराना होना, चीटियां बांटने से तुम्हें पढ़ो, पढ़ना भी नहीं आता किसी बेटे को तो ऑफर दे रहा हूं हमारे अब्बा की मग़फ़िरत के वास्ते में कुरान उठा रहा हूं, अल्लाह मेरे उठाने को तो सवाब बनाकर अब्बा की मग़फ़िरत कर देगा। क्या कमी है उसके पास? उन्हें बादशाह नहीं, बादशाहों का बादशाह है। कर्नाटक का खजाना कम हो सकता है, इंडिया का खजाना कम हो सकता है, सऊदी का खजाना कम हो सकता है, अल्लाह का खजाना जियादती और कमी से पाक है, वो देता भी रहेगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा। मैंने कहा था ना कि जुम्मा कि वो चाहे तो सकरात के वक्त भी माफ कर सकता है, खबर में माफ कर सकता है, हशर के मैदान में माफ कर सकता है। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कल क़यामत में 2 गुनहगार पेश किए जाएंगे। अल्लाह एक को बोलेगा ए जा सीधा जहन्नम जा, आ भी न को यहां, सुनते कि नहीं कि उन्हें भागेंगा। फरिश्ते भी परेशान, जहन्नम ना, जन्नत का तो छोड़े तो बस करेंगे हम लगाएंगे, जहन्नम अल्लाह बोल रहा जा, स्पीड भाग ले बजेंगे। आदमी जितना गुनहगार होता है उसकी जहन्नम उतनी ही करीब होती है। आदमी के गुनाह जितने कम होते हैं फिर भी अल्लाह ताला उसे जहन्नम का फैसला करते हैं तो गुनाहों की बकदर उसकी जहन्नम उतनी ही दूर होती है। जहन्नम के दरवाजे तक जाने के लिए जो राहत मिलती है ये अल्लाह की तरफ से ये गिफ्ट है। स्पीड भाग लगे, अल्लाह बोलेंगे इधर रहे, सास के घर रहे है? अब तो सास के घर को भी जाते नहीं, शादी तक देखना गली को तवाफ कर लगा रहते हैं, काबतुल्लाह को तवाफ कर गाड़ी में। शादी के बाद क्या भाई सास का घर का नहीं हजरत मैं जाता गीता नहीं, खाली दरवाजे के पास जाकर छोड़ा जरूर को उन्हें फोन करी तो आते आते बिठा ले को आ जाता हूँ की बताते नहीं हजरत मुझे पसंद नहीं तो कहीं को करे शादी। उनकी बेटी पसंद, उनका घर पसंद नहीं, उनके घर का पलंग पसंद, उनका घर पसंद नहीं है, उनके घर के 2 लाख रुपए दिए थे ना वो पसंद नहीं करते, सब भी वापस कर डाल। वो हजरत नहीं है सो, वो हजरत नहीं है सो। सास के घर जाता नहीं कहते, नहीं है तो हमारा नौजवान बोलते सब जगबा उन्हें सास के घर को कहाँ रखा है कि मां रखा है, सास के घर को इन्हें रखा नहीं, सास के घर वाले इसे कहाँ रखे हैं कि मां रखे सो, इन्हें जाना नहीं सो समझ गया सो मैं जा रू नहीं सो गए तो उनका बचत थे, समझ में आई बात है। तुम्हें गए तो मुर्गी लेना, ससुरा जाको लेकर ना सो, मुर्गी लेको काटते, मुर्गी काटने वाला पूछता सब राम भी तो टुकड़ा करूं, नको नको भी जमिया नहीं सो, हमारे घर को आया तो उन्हें लातन खाते सो, नको 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 रानपुरी सारी रंदा बैठे रहते घर के अंदर, साले का कटोरा आता, कौन टीवी उठा को पहले डाल लिया टांगे, आगे जरूर को गिरफ्तारी। माँ मंजे खलाई नहीं लाता, तू यहाँ खा के लाता, मुझको इसे मारता। पहले बोला नहीं मुझे टांगे पसंद, घर के अंदर सुक्का कबाब भी डालते नहीं, सास के घर के अंदर मुर्गी की टांगे, सास के घर जाओ खाओ। अम्मी को कहा अम्मी ये बार बार क्या गोश्त पका लगा, घर का बेटा नहीं चटनी भी कभी पकाओ। सास खुश हो जाती, देखो मेरा जवाई कितना अच्छा है। नहीं बा
चटनी नहीं, मैं ही खिलाती हूँ। खुश होकर खिलाती है। एक सास को पूछ कर देखो, उसका बेटा खाए तो खुश होती कि नहीं, उन्हें जवाई खाए तो खुश होती, जवाई खाए तो खुश हो जाती है। इतनी चाहने वाली सास को तू मोहब्बत नहीं करा तो फिर किसे मोहब्बत करेगा? तुम्हें बेटे बन जाओ इंशाल्लाह वो बाप बन जाते हैं, तुम्हें बेटे बन जाओ इंशाल्लाह वो माँ बन जाती है। तुम्हें बेटे बने दरवाजे के पास जाकर छोड़ा को आ जाते सो कहते आते तो उन्हें फोन करी तो लेको आ जाते सो कहते नहीं, मोहब्बत पैदा करो। अल्लाह को दे दो भाई, कहाँ जा रहे हैं? सुनने में फर्क था रिंगा, जुम्मे का खुतबा नहीं सुनता एक बोलता एक। ये मेरा दरबार है, तेरे सुनने की भी मेरे पास गारंटी है। मैं जो कहा वो तू बिल्कुल सही सुनो। जहन्नम को बोले से जाओ बोल को इतना स्पीड भाग रहा ना तू? हाँ अल्लाह मालूम जहन्नम में की भाग रहा है। दुनिया में तेरी बात सुनिया नहीं, कम से कम यहाँ भी सुन लेते हैं। तेरा फैसला ना, तेरे फैसले में जहन्नम भी मिलना मेरी सआदत है। अच्छा मेरे फैसले की उतनी कदर? हाँ अल्लाह, खबर देख लिया अकल ठिकाने लगी, कफन देख लिया अकल ठिकाने लगी, जनाजे में सोया अकल ठिकाने लगी, बिलबिलाते हुए बीवी बच्चों को देखा अकल ठिकाने लगी, खबर के पास लाकर छोड़कर अकेले छोड़कर जाने लगे अकल ठिकाने लगी, मुनकर नकीर सवाल करे अकल ठिकाने लगी, क़यामत के सूर तक अजाब में मुब्तला रहा अकल ठिकाने लगी। ये तेरी फरमाबरदारी दुनिया में कर लेता तो यहाँ रुसवाई नहीं होती थी। अब तो कम से कम फरमाबरदारी कर लो, कम से कम जहन्नम में तो अजाब मेरा कम हो जाए। अच्छा इतना मेरी से मोहब्बत करता है, जा तेरा रास्ता तू जो मेरी इताअत के लिए यहाँ भागा ना, तेरा रास्ता बदल गया। फरिश्तों आओ इसे कीमती जन्नती लिबास पहनाकर जन्नत में दाखिल करो। अब वैसा का तो हमने छोड़ डालो हजरत, अब से तुम्हें क्या भी बोलना नहीं, हमने बोला तो हमें भी ऐसे भागता ही। किसी किसी को ऑफर मिल जाता, हर एक को ऑफर नहीं मिलता। समझ में आई बात? किसी किसी को इनाम मिल जाता, हर एक को इनाम नहीं मिलता। और एक बंदे को जा तू जहन्नम को जा, जहन्नम को जा। उन्हें अक्लमंद था, हर नकल अच्छी नहीं होती, हर नकल कभी कभार नकल करने से कामयाब होता तो कभी कभार नकल करने से बर्बाद भी हो जाता है। किसकी नकल करना, उसकी नकल करना। हमारे अब्बा हुजूर दावत बरकातुहू हमेशा एक वाकया बोलते हैं। बादशाह के जमाने में एक बहुत बड़ा मालदार अचानक गरीब होगा करते, अब खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, क्या करना? बादशाह के पास गया, बादशाह को बोलने लगा, बादशाह मैं बहुत मालदार था, नाश्ते में ये खाता था, दोपहर में अच्छी आइश की जिंदगी गुजारता था, अचानक हालात बदले, कौन की आया डुबा दलिया, क्या भी नहीं है, मेरी मदद करो। अब बादशाह उसे इम्तिहान लिया, सही तो मालदार था, क्या हो क्या खाता था? बादशाह नाश्ते में अंडे मुर्गियां रहते थे मेरे सारे सारे। अच्छा मुर्गियां खाया है? हाँ खाया। मुर्गी में क्या बा मजा मालूम क्या? मैंने बोला बादशाह मुर्गी में सबसे ज्यादा मजा जो होता है ना, नरम नरम चमड़ा, बड़ा मजा होता है। बादशाह ओ बिल्कुल सही ने खाया। सो दो इसे 1 लाख दिनार और शफियां दो, ले ले, कोई ना खुश होकर चलेगा। बाजू पड़ोसी कहा बा बहुत खुश है ना, और बादशाह के पास गया, मेरी पूरी गरीबी रखा, बादशाह मुझे 1 लाख दिनार दिए। अच्छा अभी ने भी गया नकल। बादशाह गरीब बहुत मालदार था, मैं अच्छा खाता था, पीता था, अच्छा पहनता था, अचानक हालात बदले, गरीबी आ गई, मेरी मदद करो। अच्छा खाता था? हाँ खाता था। क्या खाता था? बादशाह जिसे 1 लाख दिए ना, उन्हें नाश्ते में मुर्गियां खाता था, मैं सारे सारे बकरे खाता था। अच्छा बोल बकरे में क्या मजा है? चमड़ा मजा है। जरे नकल किया, बाबा बर्बाद हो गया। हर जगह नकल काम नहीं आती। अब ये नौजवान गुनहगार जो था, उन्हें भी भागना बोले तो अब इन्हें भागने की वजह से इसे ऑफर मिल गया, जन्नत चले गया, मैं भी भागूंगा। नहीं, अल्लाह कहने लगा जा तू जहन्नम को जा, तुझे कोई गुंजाइश नहीं है। अब उन्हें जा रहा है, फरिश्ते जबरदस्ती पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। वो पलट पलट कर अल्लाह की तरफ देख रहा है, जा रहा है, 2 कदम जा रहा है, पलट कर देख रहा है, 2 कदम जा रहा है, पलट कर देख रहा है। आखिर अल्लाह ताला ने उसे बुलाया, जाओ। बोले तो सीधा जाना नहीं, की पलट पलट को देखा? नहीं अल्लाह, जहन्नम के दरवाजे तक मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं, जहन्नम के दरवाजे तक मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं। परवरदिगार मैं दुनिया में सुना कि तू 70 माँ की मोहब्बत करता है। वो माँ मामूली माचिस की काड़ी की चिंगारी मेरे कपड़े में बर्दाश्त नहीं करती थी। अगर उड़ गया, अरे कपड़े 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 गए तो जान दो तेरे जिस्म को तो नहीं लगे ना को, बोल को वो तसल्ली देती थी। तू 70 माँ की मोहब्बत करने वाला, कितनी आसानी से तू जहन्नम को जाओ। बोले अल्लाह ये सोच ले को जा रहा हूं। अच्छा मेरी ममता पर, मेरी मोहब्बत पर तुझे इतना यकीन? हाँ अल्लाह यहाँ भी तेरी मोहब्बत पर मुझे यकीन है, जा इस मोहब्बत के सदके में मैं तुझे माफ कर दिया। उन्हें माफ करने वाला अल्लाह से कहो कि कुरान उठाओ पढ़ो। उठाना अल्लाह मेरा उठाना पसंद आया तो कबूल फरमा। 5 कुरान लियो, 10 कुरान लियो। अकीदे औरतों के
اتنے غلیظ عقیدے ہیں عورتوں کے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک عورت پوچھ رہی ہے کہ حضرت میرے شوہر مر گئے ہیں، میں بیوہ ہوں، گھر میں مجھے اینک دیکھنے دے رہی نہیں، میں اینک دیکھنا نہیں کیا حضرت؟ ایک عورت اینک دیکھی نہیں تو کیا کرے گی بتائیے؟ ایک صاحب میرے نہایت دوست، ان کے والد کا انتقال ہوا، فون کر رہے ہیں کہ حضرت ہمارے امی ان کے گھر کو جا رہے ہیں، گھر چھوٹا رہنے کی وجہ سے ابا کی میت فلاں گھر میں رکھے تھے، اب وہاں سے ہمارے امی جا رہے ہیں، وہاں جا کر دیکھے تو ہمارے گھر میں ہمارے امی جانے سے پہلے ہمارے پھپھو ہے نا 90 بنگڑیاں لے رکھا کو رکھے ہی ہیں حضرت، کئی کو تو پین نہ کتے اور اپنے گھر کے دروازے پر فون نہ کتے، پھر ایک پوت لے لگا کو رکھے ہی حضرت، وہ پینات کو ہمارے پھپھو گھچیٹ کو توڑنا کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا عقیدہ ہے یہ؟ منگلیاں پھوڑنے سے، منگل سوتر کے توڑنے سے کوئی مسئلہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ تلاش کرو کسی بیوہ کو پیغمبر نے اپنے زمانے میں بنگلیاں پھوڑنے کا حکم دیا؟ کیا حضور کے زمانے میں بیوہ نہیں ہوئی عورتیں؟ کئی عورتیں ایسی کہ جن کے شوہر بستر پر مرے، تو کئی عورتیں ایسی کہ جن کے شوہر میدان جہاد میں شہید ہوئے، بیوہ بن بن کر پیغمبر کے سامنے، جوان بھی آتی تھی، بوڑھی عورتیں بھی آتی تھی، کسی کو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کی بنگڑیاں پھوڑو۔ افسوس، دین مکمل ہے، جو بھی مسئلہ آتا ہے اپنے طرف سے تحقیق کرو۔ بلر معلوم بلر، وہ دن آگے تو مصیبت ہماری۔ بلر بازار میں مل رہا ہے، لیو کھاؤ، عقیدہ بلر کو چھل ڈال کو وہ چھلکے ہی نہیں رستے میں ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ تو آدمی کتنا کھندل لوگ ہو جاتے ہیں کہ سالنے میں اتنا مزہ آتا کہتے ہیں۔ آج بھی ہے، آج بھی رستے میں دیکھو، میں بولا کھندل میں جانے کا کیا قصہ، گلاتے وقت 2 چپلاں چھوڑ ڈالو، اچھا مزہ آ جاتا۔ اسلام کبھی غلط عقیدوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، جاہلیت کے تمام رسم و رواج اللہ نے میرے قدموں کے نیچے چور چور کر دیا۔ جو بھی مسئلہ آتا قرآن میں تلاش کرو، حدیث میں تلاش کرو، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کوئی وقت منحوس نہیں۔ ہاں ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرو، اس بات کو بطور خاص جا کر گھر کے اندر عرض کرنا، میرے شیخ خود عالم نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان جو فجر کی نماز تو پڑھتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا دن اسے رزق سے محروم کر دیتے ہیں، رزق کی برکت سے محروم کر دیتے ہیں۔ فجر پڑھ رہا ہے، پڑھ کر سو رہا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اگر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی برکت کو چھین لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد آسمان کے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، ہر گھر کے دروازے پر جاتے ہیں، اور جس کے گھر کے مسلمان نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صاف و شفاف مخلوق ملائکہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس گھر کے اندر برکت عطا فرما، اور جس گھر کے اندر زندہ لاش بن کر سوتے رہتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اس گھر کے لیے بد دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ دن منحوس ہے، نماز نہیں پڑھے تو منحوس ہے، اپنی ذات میں کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ کسی کی نحوست، کسی کی نیک بختی برکت اپنے طرف سے فیصلہ نہ کرو، قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرو، کیونکہ قرآن مکمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، عورتوں کا آج کا عورتوں کا یقین، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، 2 روٹی لے کر آ، نہیں میرے گھر کا نہیں، جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد 5 روٹی لے کر آیا، میرے گھر کا نہیں کسی اور گھر کا، جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی 10 روٹی لے کر آیا، ہاں لائیے لائیے، آئے ہوئے مہمانوں کو روٹیاں کھلاتی ہیں۔ حسن بصری نے پوچھا کہ رابعہ 2 روٹی کو تم نے انکار کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، 5 روٹی کو تم نے انکار کر دیا، 10 روٹی کو لے لیا، کس بنیاد پر؟ رابعہ بصریہ نے کہا ارے حسن قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ میں اللہ کے راستے میں 1 روٹی دی، اللہ 8 کاٹ کے کیسے دے گا مجھے؟ اللہ 5 کاٹ کے کیسے دے گا؟ مجھے یقین ہے کہ میرے 1 روٹی کے بدلے میں 10 روٹی آئیں گے، آئے تو
تو اس زمانے میں رابعہ کا یقین ایسا مضبوط تھا، آج ہمارا مردوں کا یقین کتنا کمزور ہے۔ عورتوں سے دین بنتے ہیں تو میرے حال دین مکمل ہے، اپنے طرف سے کسی چیز کو شامل بھی نہ کرو، اپنے طرف سے کسی چیز کو خارج بھی نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے اور صحیح عقیدوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آخر میں حسب معمول ہماری مسجد کے جمعے کے متعلق ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ کوئی نوجوان اور کوئی بزرگ خالی ہاتھ نہ جائے، زیادہ سے زیادہ ہماری اس مسجد کی تعمیر اور توسیع کے لیے چندہ عنایت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں الحمدللہ پورا دل کھول کر دیے، اس جمعہ بھی گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔